ایک ضروری مسئلہ یہ معلوم رہے کہ جو وقت ابتدائے فجر کا ہے وہی وقت انتہائے سحر کا ہے، یعنی صبح صادق جیسے ہی ہوگا سحری کا وقت ختم ہوگا اور فوراً ہی فجر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ درمیان میں سحر اور فجر کے درمیان میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے جو نہ سحر میں داخل ہو نہ فجر میں داخل ہو۔ سحری کا آخری وقت صبح صادق پر ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص صبح صادق پر سحر جاری رکھے گا اور کھاتا رہے گا تو اس کا روزہ نہیں ہو سکتا۔ اب صبح صادق کا علم کیسے ہوگا؟ آج کل اس کے لیے اوقات الصلاۃ کے کارڈ چھپوائے گئے ہیں، نماز کا ٹائم ٹیبل طبع کیا گیا ہے، لیکن اصل مدار تو سورج کے طلوع ہونے اور صبح صادق پر ہی مسئلے کا حکم رہتا ہے۔ لیکن ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے کہ صبح صادق کو اپنے علم سے اور اپنے نظر سے وہ پہچان سکے۔ ہر بندہ سورج پر نظر جمائے رہے اور اس کے طلوع ہونے کو اور صبح صادق کو پہچان سکے۔ اب تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے صبح صادق صبح کاذب کا فرق بھی معلوم کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ جن دنوں میں یہ آلات نہیں تھے تو لوگ اس فن میں بھی ماہر تھے، تو جب اندازہ کر کے اوقات الصلاۃ متعین کیے گئے ہیں، یہ چونکہ بندوں کی طرف سے ہے اور یہ تخمینی ہوتے ہیں تو اس میں غلطی کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ سورج اپنے طلوع ہونے میں، صبح صادق، غروب، ان میں کبھی 1-2 منٹ کا فرق یا دیر یا جلدی نہیں ہو سکتی ہے۔ اوقات الصلاۃ کے کارڈ سورج کے طلوع اور غروب کے تابع ہوتے ہیں۔ سورج اپنے طلوع اور غروب میں اوقات الصلاۃ کے تابع نہیں رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کارڈ میں چھپوا دیا گیا ہو کہ فلاں وقت سورج طلوع ہوگا اتنے منٹ پر، تو اب سورج نکلنے پہ مجبور ہے کہ چونکہ میرے بارے میں کارڈ میں چھپ گیا ہے اب مجھے نکلنا ہی ضروری ہے، اس لیے کبھی پہلے نکل رہا ہو، اور کہیں دیر سے نکلنے کا چھپا ہو تو وہاں پر سورج دیر سے نکلنے کی پلاننگ کر رہا ہو۔ کہنا یہ ہے کہ کارڈ کے جو اوقات ہوتے ہیں وہ تخمینی ہوتے ہیں، اس لیے احتیاط اسی بات میں ہے کہ سحر کرنے میں مستحب وقت میں سحر کر لیا جائے۔ سحر کا مستحب وقت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری کب موقوف فرما دیتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک خیر پر باقی رہے گی جب تک سحری میں تاخیر کرے گی۔ لا تزال امتی بخیر ما اخر السحور وعجل الفطر، افطار میں جلدی کرے اور سحر میں تاخیر کرے۔ اب یہ تاخیر کی مقدار کیا ہے؟ مستحب وقت کیا ہے سحر کی تاخیر کا؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ارشاد فرما دیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ اذان اور سحری میں کتنا وقفہ تھا، اذان اور سحری میں کتنا وقفہ تھا؟ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 50 آیات پڑھنے کے بقدر وقفہ تھا۔ تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة قلت کم کان بین الاذان والسحور قال قدر 50 آیہ۔ بخاری شریف، باب قدر کم بین السحور وصلاة الفجر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 679۔ تو تاخیر کی مقدار خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہو گئی
کہ تاخیر سے اتنی بھی تاخیر نہیں کہ صبح صادق طلوع ہو جائے، مشکوک وقت شروع ہو جائے۔ اس لیے سحری صبح صادق سے 4-5 منٹ پہلے ختم کر دینا بہتر ہے۔ اتنی دیر تاخیر کرنا کہ روزہ مشکوک وقت تک پہنچ جائے، سحرن ختم ہو جائے، اذان شروع ہو جائے یا اذان ختم ہو رہی ہو تو بھی لا الہ الا اللہ پر اپنا آخری گھونٹ لیا جا رہا ہو، اس سے ہرگز روزہ نہیں ہوگا جب اذان شروع ہو جائے گی۔ فقہاء نے اتنی تاخیر کو مکروہ لکھا ہے جس سے روزہ مشکوک وقت میں پہنچ جاتا ہے۔ تاخیر السحور الی ما لم یشک الفجر، فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200۔ بعض لوگ سحری اذان ہونے تک کھاتے رہتے ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں کہ سحری کا وقت اذان تک باقی رہتا ہے، چونکہ اذان صبح صادق ہی کو ہوتی ہے اور صبح صادق تک سحری کا وقت رہتا ہے۔ بات صحیح ہے، لیکن کیا یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہماری مسجدوں میں صبح صادق پر فوراً اذان ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی صبح صادق ہو گئی سحری کا وقت ختم ہوا اذان بھی شروع ہو رہی ہے؟ کون سی مسجد ایسی ہے جہاں پر جس منٹ میں صبح صادق ہو رہا ہو اسی منٹ میں فوراً مؤذن اللہ اکبر کہہ کے اذان شروع کر رہا ہو؟ عموماً مؤذن حضرات بھی آداب مؤذنی اور اوقات سے واقف نہیں ہوتے ہیں، یا ہوتے بھی ہوں تو 1-2 منٹ کی تاخیر ہو ہی جاتی ہے۔ وہ بھی انسان ہے، اپنی ضروریات اور بشری تقاضوں سے فارغ ہو کے اذان کے لیے آتا ہے۔ غیر رمضان میں نیند سے اٹھ کے آنا ہے، رمضان میں اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے آنا ہے۔ 1-2 منٹ تو بہر صورت دیر ہو ہی جائے گی، اور اگر دیر نہ بھی ہو، اذان شروع ہو بھی گئی ہو، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یا شور شرابے کی وجہ سے یا اپنے مصروفیات کی وجہ سے اذان کا ہمیں علم نہ ہو سکا، تو پھر بہر صورت روزہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اور بعض لوگ اذان ختم ہونے تک کھاتے رہتے ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہے اللہ ہی بہتر جانے۔ صبح صادق سے پہلے اذان درست نہیں ہے اور صبح صادق کے بعد سحری درست نہیں ہے، پھر اذان ختم ہونے تک سحری کھاتے رہنے سے کس طرح روزہ ہوگا؟ ہاں، ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اذان صبح صادق سے پہلے دے دی گئی ہو، اور اذان صبح صادق سے پہلے دی جائے گی تو اذان درست نہیں ہوگی، تو اذان ختم ہونے تک کھاتے رہنے سے کسی صورت میں روزہ درست ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر اور مستحب وقت یہی ہے کہ سحری اپنے وقت سے 5 منٹ پہلے ہی موقوف کر لی جائے۔ اتنی تاخیر بھی شریعت میں مناسب نہیں ہے جس سے روزہ خطرے میں پڑ جائے۔ اسی واسطے تمام کتب فتاوی میں یہی لکھا ہے کہ آج کل جو سحر کا آخری وقت ہے اور سحر کے آخری وقت تک کھانے کا جو رواج ہے احتیاط کے خلاف ہے۔ جنتریوں میں سحر اور افطار وغیرہ کے جو اوقات درج ہوتے ہیں وہ محض ظنی اور تخمینی ہوتے ہیں، قطعی اور یقینی نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے صحیح اور معتبر جنتری کے مطابق احتیاطاً 5-10 منٹ پہلے ہی سحری ختم کر دینی چاہیے۔ سحرن ختم ہونے کے بعد بھی، اذان ختم ہونے کے بعد بھی اذان شروع ہونے تک سحری میں لگے رہنا یہ روزے کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہ بات تو بالکل پکی ہے کہ جب کوئی بندہ سحرن بجانے کے لیے ذمہ داری لیا ہے یا اذان کی جس کی ذمہ داری ہے، اس کے سحرن بجانے پر اور اس کے اذان پر اعتماد کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وہ کوئی دیوانہ ہے، پاگل ہے کہ وقت ہونے پر جب وہ ہماری بھلائی کے لیے اطلاع دے رہا ہے کہ اذان سحری کا وقت ختم ہو گیا، اسی لیے تو سحرن رکھا گیا ہے، اس کے لیے اذان رکھی گئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ سحر کا وقت ختم ہو گیا اور فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ اس بندے پر اعتماد اور بھروسہ کیے بغیر اپنے ظام میں اور اپنے گمان میں کھاتے رہنا اور یہ سمجھ جانا کہ ابھی وقت ختم نہیں ہوا ہے، یہ 5 منٹ پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے اور اپنے روزے کو خطرے میں ڈال لینا ہے۔ اپنے حساب سے تو بندہ سحری کر کے بھوکا رہ جائے گا، لیکن جب یہ دیر سے سحری کر رہا ہے اور آمدن کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کے نزدیک روزے دار محسوب شمار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس واسطے احتیاط اسی میں ہے کہ روزہ اذان اور سحرن سے پہلے ہی موقوف کر لیا جائے، 5-10 منٹ پہلے۔